نے اسی مجلس میں فرمایا میرے بچے کان کھول کر سن لیں، میرے شاگرد کان کھول کر سن لیں، میرے عقیدت مند کان کھول کر سن لیں، ان کے زمانے میں جو ان کے مسلک پر ہوگا وہی میرا ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ گیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور آخرت میں اس کی شفاعت کا ذمہ دار نہیں۔ اور جیسی بشارت دی تھی ویسا ہی ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے منکرین علم غیب کی ایسی سرکوبی فرمائی، ایسی کمر توڑی ہے کہ آج تک یہ وہابی پھرتا اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت جب دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے گئے، آپ حیات اعلیٰ حضرت اٹھا کر پڑھیے، اعلیٰ حضرت میں جو کچھ میں بولتا ہوں حیات اعلیٰ حضرت کی روشنی بولتا ہوں، اور بار بار ہم نے اس کا مطالعہ کیا اور ذاتی طور پر خرید کر اس کو رکھا، اس لیے نہیں کہ مدد سے ملا بھائی سے انسان سے چلاؤ یہ وقت کے بعد جمع کرنا پڑے، ذاتی طور پر پورا صرف ہم نے خرید لیا اور بہت دنوں سے وہ مطالعے میں ہے، بے شمار کرامتیں اعلیٰ حضرت کے ذہن میں ہیں۔ سنیے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے گئے تو پہلے سے کوئی پروگرام نہیں تھا، اچانک باطنی کشش کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا زیارت حرمین کے لیے نکلے، کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے حجت الاسلام 2 دن پہلے زیارت حرمین طیبین کے لیے نکل چکے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے ان کو بریلی ریلوے اسٹیشن تک چھوڑا۔ وہ 2 دن پہلے نکلے، بمبئی پہنچ گئے، ادھر اعلیٰ حضرت کی بے چینی بڑھی اور مدینے کی طرف نے ان کو مجبور کیا کہ یہ بھی نکلیں، لیکن نفلی حج کے لیے ماں سے اجازت لینا ضروری تھا، اور ماں اس قدر چاہتی تھی کہ بیٹے کو ایک لمحے کے لیے اپنے گھر سے جدا نہیں ہونے دیتی تھی۔ بڑا مسئلہ تھا کہ ماں سے کیسے اجازت لے، ماں چادر اوڑھ کر چارپائی پر سو رہی ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا گئے اور ان کے قدموں میں اپنی آنکھ رگڑنے لگے۔ ماں نے کہا بیٹے احمد رضا کیا بات ہے؟ کہا امی حضور مدینہ شریف جانے کی اجازت چاہتا ہوں، روضہ اقدس پر حاضری کی اجازت چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ فی امان اللہ۔ اتنا کہہ کر ماں چادر اوڑھ کر سو گئی۔ اعلیٰ حضرت آئے بریلی اسٹیشن، ٹرین پکڑے اور نکل گئے۔ راستے میں خبر ملی کہ ماں نے بعد میں کہا کہاں ہے بیٹا احمد رضا اس کو بلاؤ، کہاں ہے بیٹا احمد رضا اس کو بلاؤ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اب تو میں جا چکا تھا، اب کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت جب بمبئی پہنچے تو راستے میں اعلیٰ حضرت سوچ رہے تھے کہ کیسے میں اس جہاز میں شریک ہو پاؤں گا، کیونکہ مولانا حامد رضا تو 2 دن پہلے بمبئی پہنچ گئے اور ان کا ٹکٹ بک ہو گیا ہوگا، سیٹ بک ہو گئی ہوگی، میں کیسے اس جہاز میں جا پاؤں گا۔ اتفاق ایسا اور اللہ کی طرف سے انتظام ایسا کہ جو ڈاکٹر سارے حاجیوں کو بخارا دینے کے لیے آنے والا تھا، آج انجیکشن لگتا ہے انفیکشن سے بچنے کے لیے، اس دور میں بخارا دیا جاتا تھا، وہ ڈاکٹر 2 دن بیمار پڑ گئے۔ بمبئی کے ساحل پر وہ جہاز 2 دن تک ویسے ہی کھڑا رہا۔ جب اعلیٰ حضرت بمبئی پہنچے تو ڈاکٹر بھی صحیح ہو گئے، بخارا دینے کے لیے آیا، سارے حاجیوں کے دیا، ساتھ میں اعلیٰ حضرت کو بھی بخارا دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس جہاز میں کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی سیٹ نہیں، اعلیٰ حضرت اپنے بیٹے کے ساتھ جائیں تو کیسے جائیں؟ اعلیٰ حضرت نے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف لو لگا کر مدد مانگی تو ایک بوڑھے صاحب آئے اور کہا آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی اس جہاز سے حج کے لیے جانا چاہتا ہے تو میں اپنی سیٹ اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے ساتھ کچھ مجبوری آ گئی ہے، میں اس جہاز میں نہیں جا سکتا، میں 2 دن کے بعد والے جہاز میں جاؤں گا، میری سیٹ خالی ہو رہی ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہو تو میری سیٹ خرید لے۔ اعلیٰ حضرت ہی کے پاس آ کر کہہ رہا ہے جو سیٹ کے انتظام میں لگے ہوئے تھے، فوراً سیٹ کا بھی انتظام ہو گیا، اور اسی جہاز میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے بیٹے حجت الاسلام کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور وہاں مولوی خلیل احمد امبیڈکری پہلے سے موجود تھے، اور اس وقت حرمین طیبین پر خلافت عثمانیہ قائم تھی، اور خلافت عثمانیہ کی طرف سے حرمین طیبین کو کنٹرول کرنے کے لیے شریف مکہ موجود تھے۔ شریف مکہ کے دربار میں ان وہابیوں نے 6 سوالات پیش
پیش کیے اور کہا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، اگر نبی غیب جانتے ہیں تو ہمارے 6 سوالوں کا جواب دے دیجئے۔ شریف مکہ نے مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے عالم رئیس العلماء مولانا صالح کمال کو بلایا اور کہا کہ آپ لے جائیے یہ سوال اور 2 دن میں اس کا جواب لکھ کر میری بارگاہ میں پیش کیجیے، اور کتاب اتنا مکمل ہونا چاہیے، اس قدر کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ کہیں بھی انگلی رکھنے کی گنجائش نہ ہو۔ مولانا صالح کمال وہ پرچہ لے کر آئے، اپنے گھر الماری میں رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو شدر یہ بات پہنچی کہ وہابیوں نے نبی کے علم غیب پر سوال کا نشان کھڑا کیا ہے، نبی کے علم غیب کا انکار کیا ہے۔ وہ احمد رضا جو فرنگی کی دھرتی پر بیٹھ کر ناموس رسالت کی حفاظت کر رہا تھا، جو ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر ناموس رسالت کی حفاظت کر رہا تھا، وہ مکہ میں موجود ہو اور ناموس رسالت پر حملہ ہو، وہ احمد رضا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھاگتے ہوئے مولانا صالح کمال کے گھر گئے اور سارے علماء نے اعلیٰ حضرت کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ بڑے بڑے علماء مکہ موجود تھے، سب نے کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کا استقبال کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب پہنچے، مولانا صالح کمال نے کہا کہ حضور جب آپ آ ہی گئے ہیں، میلاد کی محفل چل رہی ہے، آپ تقریر فرما دیں تاکہ یہ میلاد اختتام کو پہنچ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں تقریباً 2 گھنٹہ مسلسل علم غیب مصطفیٰ پر تقریر فرماتے رہے اور بڑے بڑے علماء مکہ جھومتے رہے، مولانا صالح کمال جھومتے رہے۔ جب اعلیٰ حضرت کی تقریر ختم ہوئی، مولانا صالح کمال نے الماری کھولی، پرچہ نکالا، کہا حضور آپ نے جو تقریر فرمائی ہے اسی تقریر میں پوری کتاب موجود ہے، آپ اس کو تحریری طور پر جمع کر دیجئے، کتاب تیار ہو جائے گی، شریف مکہ کے دربار میں اسی کو پیش کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ علم غیب مصطفیٰ پر جب احمد رضا کا قدم چلے گا تو پوری تحقیق کے ساتھ لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا حضور اتنا ٹائم نہیں، صرف 2 ہی دن ہے، جو آپ نے جو تقریر فرمائی ہے سارے جوابات موجود ہیں، اسی کو تحریری شکل میں جمع کر دیجئے، اسی کو حیطۂ تحریر میں لے آئے، جواب تیار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا علم غیب مصطفیٰ پر احمد رضا لکھے گا تو پوری تفصیل کے ساتھ لکھے گا۔ کہا حضور ٹائم نہیں ہے، کہا کتنا ٹائم ہے؟ کہا 2 دن، کہا 2 دن تو بہت ہے۔ احمد رضا چند گھنٹوں میں علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی شاندار کتاب لکھے گا کہ سورۃ قیامت تک وہ حافظ اس کا جواب نہیں دے پائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ سوال نامہ لے کر اپنی بیانگاہ پر آئے اور اعلیٰ حضرت کوئی معمولی مولوی نہیں تھے، مرجع علماء تھے، مرجع فتویٰ تھے، مرجع تقویٰ تھے، ہر وقت علماء کی بھیڑ لگی رہتی تھی، کوئی حدیث کی اجازت، کوئی فقہ کی اجازت، کوئی مسائل پوچھ رہا ہے، کوئی دعا تعویذ کے لیے حاضر ہے۔ کب اعلیٰ حضرت کو فرصت ملے کہ کتاب لکھے، اسی میں اعلیٰ حضرت کو شدید بخار آ گیا، لیکن اللہ کے فضل پر بھروسہ کر کے امام احمد رضا نے کتاب لکھنا شروع کیا اور مجموعی طور پر صرف 8 گھنٹے میں علم غیب مصطفیٰ پر بغیر کسی کتاب کو دیکھتے ہوئے عربی زبان میں الدورۃ المکیہ بالمعجز الغیبیہ کے نام سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ایک ایسی کتاب لکھی کہ یہ کتاب شریف مکہ کے دربار میں پڑھی جا رہی تھی، ابھی آج ہی کتاب پڑھی گئی اور شریف مکہ نے فیصلہ سنا دیا، اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار۔ نعرہ رسالت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا۔ 8 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ نکلا اور دیکھنے کا کمال تھا کہ حجت الاسلام نے 7 اردو میں ترجمہ بھی فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی جب مکہ مکرمہ سے ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ الدولۃ المکیہ کی دولت لے کر، ارے بھائی بیٹھیے نہیں سکتے آپ فوٹو